السلام علیکم۔ پہلے آپ ان امام صاحب کو دیکھیے وہ کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیے ایک بلی آ گئی اور ان کے گود پہ چھلانگ لگا دی، تو انہوں نے آہستہ سے وہ بلی کو گود لے لیا اور اس کو کندھے پہ سوار کر لی، اور وہ امام صاحب مسلسل قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ چونکہ میں یہ ویڈیو کہیں دوسرے سے لیا ہوں تو اس کا آواز نہیں چلا سکتا، میں کہیں کسی دوسرے کا ویڈیو چلاتا تھا تو اس کا آواز چینج کر لیتا تھا۔ چونکہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو میں یہ صحیح نہیں سمجھا کہ قرآن کی آواز کو بدلا جائے۔ میں اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ کو اگر دیکھنا ہے تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب جو ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا کہتے ہیں۔ تو بعض لوگ قرآن کریم میں نے دیکھا ہے موبائل میں کھولے ہوئے ہوتے ہیں نماز کے اندر، یہ عمل کثیر ہے، عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اس چیز سے احتراز کرنا چاہیے، اس چیز سے پرہیز کرنی چاہیے۔ کہتی ہیں کیا ہم نفلی نماز میں قرآن پاک دیکھ کر پڑھ سکتی ہیں؟ تو ہمیں اس بارے میں شریعت کی روشنی سمجھا۔ سونیا بہن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ قرآن کریم نماز میں پڑھنا ہے تو آپ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، کہ قرآن کریم نماز میں پڑھنا ہے تو آپ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، کہ قرآن کریم نماز میں پڑھنا ہے تو آپ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، آپ نے زبانی پڑھنا ہے۔ زبانی پڑھ کر آپ قرآن کریم کی تلاوت نماز میں کر سکتے ہیں، آپ کو دیکھ کر پڑھنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ تو ان امام صاحب کے بارے میں مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کیا کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ عمل کثیر ہے اور اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اگر ایسے اجرت کے طور پر کوئی چیز ایسے پیش آ جائے تو کیا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کا تفصیلی جواب دیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ ویڈیو کو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے، بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ پہلے تو اس میں اصولی بات آپ سمجھ لیں کہ اس کی اصل تو دین میں موجود ہے، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی نواسی امامہ بنت ابی العاص کو اٹھا کے نماز کی جماعت کروایا کرتے تھے۔ یعنی آپ صحابہ کو امامت، ورنہ تو آپ ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا دیتے کہ اس بچے کو دیکھو، چھوٹی بچی آپ کی نواسی امامہ، یہ ویسے لوگ نام امامہ رکھ دیتے ہیں، یہ حمزہ یعنی الف کے اوپر پیش ہے، امامہ بنت ابی العاص۔ امامہ نام آپ علیہ السلام کی نواسی کا نام ہے، سیدہ زینب کی جو بیٹی تھی۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں جب سجدے کی باری آتی تو آپ اس کو چھوٹی بچی کو سائڈ پہ بٹھاتے ہیں، سجدہ کرتے، اور پھر جب قیام میں جاتے تو دوبارہ اٹھ سے اٹھا لیتے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مطلب آپ نماز کے دوران عذر کے طور پہ کوئی چیز اٹھا سکتے ہیں، یعنی یہ اس کی اصل ہے۔ سنن نسائی کے اندر اور مسند احمد میں تو ڈیٹیل سے آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو سیدنا حسن و حسین کو بھی اپنی گود میں اٹھا لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ سجدہ بھی لمبا کر دیتے تھے جتنی دیر پیٹھ پہ وہ سوار رہتے تھے، اور پھر بعض اوقات آپ ان کو قیام کی حالت میں اٹھا کے رکھتے تھے، اور جب نماز پڑھنے لگتے تھے تو سجدے میں جاتے وقت سائڈ پہ کر دیتے تھے، اور نماز کی حالت میں آپ علیہ السلام یہ سارا معاملات۔ اس سے ایک اصل پتہ چل گئی کہ نماز کے دوران اگر کوئی مصحف کھول لیتا ہے تو اس میں کوئی اتنا بڑا یعنی ایشو نہیں ہے۔ فقہ حنفی میں تو یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ آپ کتا بھی اٹھا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کا اپنے بچے کو نہیں اٹھا کے پڑھ سکتے، کیونکہ وہ حدیث شریف میں آیا نا۔ کہتے ہیں کتا اٹھا کے آپ پڑھ سکتے ہیں، در مختار میں اس کے حاشیے رد المختار فتاوی شامی میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کتا اٹھا کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اپنا، لیکن اس کا منہ باندھ لیں، یہ نہ ہو کہ وہ زبان ہی مار دے، کپڑے ہی نہ پاک ہو جائے۔ پورا طریقہ انہوں نے بتایا ہے کتا اٹھا کے نماز پڑھنے کا شرعی طریقہ، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں سڑک پار کرنے کا صحیح طریقہ، تو کتا اٹھا کے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ، وہ کہتے ہیں کتا اٹھا لیں لیکن مصحف نہیں، آپ جناب یہ نہیں آپ اٹھا سکتے۔ تو معاذ اللہ یہ انہوں نے یہ نہیں مسئلے، اور ویسے بھی یعنی چونکہ علم حدیث سے یہ نابلد لوگ ہیں، ان کو آئیڈیا نہیں ہے چیزوں کا۔ باقاعدہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں تعلیقاً یہ پوری روایت لی ہے۔ تعلیقاً وہ روایتیں ہوتی ہیں جو بغیر سند کے امام بخاری بیان کرتے ہیں، ان کی اسناد دوسری کتابوں میں المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن الکبریٰ البیہقی میں، مصنف عبد الرزاق کے اندر آپ کو مل جاتی ہیں۔ اور ابن حجر اسقلانی نے جو فتح الباری اس کی شرح لکھی ہے نا صحیح بخاری کی، وہ اکثر اس طرح کی تعلیقاً روایتوں کی اسناد بھی لے آتے ہیں کہ یہ کہاں سے امام بخاری نے لی ہیں۔ تو تعلیقاً صحیح بخاری میں 692 نمبر جو حدیث ہے، یہ مجھے اس لیے یاد ہے کہ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں، تو اس کی ہیڈنگ کے اوپر نا انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ کا ایک غلام تھا ذکوان تابعی رحمہ اللہ تعالی، تو وہ سیدہ عائشہ کا چونکہ محرم بھی تھا، غلام تھا نا آپ کا، تو وہ آپ کو قیام اللیل کروایا کرتا تھا مصحف ہاتھ میں پکڑ کے، یعنی سیدہ عائشہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نیت کر لیتی تھی قیام کی، اور وہ ہاتھ میں پکڑ کے، اس کو قرآن زبانی نہیں آتا تھا تو وہ دیکھ کے آپ کو قیام کروایا کرتا تھا۔ اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ اس سے اگلا ورژن ہے کہ امام بھی جو ہے نا وہ قرآن ہاتھ میں پکڑ کے قیام کروا سکتا ہے، سامنے والا تو مسئلہ ہی چھوٹا رہ گیا نا۔
ٹھیک ہے. اس کی پوری سند سنن کبریٰ البیہقی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے جو امام بخاری نے تعلیقاً صحیح بخاری میں لی ہے. تو سنن کبریٰ البیہقی میں آپ کو یہ پوری سند کے ساتھ مل جائے گا کہ ذکوان تابعی سیدہ عائشہ کو قیام کروایا کرتا تھا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ خود امام بھی مصحف پکڑ. اچھا یہ تو تھا کہ امام نے اٹھایا, یہ تو بڑا ورژن ہے. ایگزیکٹ یہ ورژن بھی موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام قیام رمضان یا قیام اللیل کروایا کرتے تھے, تو ان کا جو غلام ہے وہ ان کے پیچھے مصحف اٹھا کے کھڑا ہوتا تھا اور ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتا تھا. وہاں امام والا تو بخاری میں مل گیا, مقتدی والا جو ہے وہ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. تو یہ دونوں چیزیں ثابت ہو گئی. اسی کی ماڈرن فارم آپ مصحف چھوٹے سائز کا لے لیں زیادہ بہتر ہے, یا موبائل فون کو آپ ایئر فلائٹ موڈ میں کر کے اس کے اوپر کر لیں تاکہ باقی آپ اپنے کہیں میسیجز ان چکروں میں نہ پڑے رہیں, تو وہ اس کو رکھنا بھی آسان ہے. اور اگر آپ مصحف رکھ رہے ہیں نا تو مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کو تابعین کے آثار ملتے ہیں, ابن سیرین اور باقی لوگوں کے, کہ جب وہ مصحف اٹھا کے قیام کرتے تھے یا سنتے تھے نا, تو جب یعنی رکوع اور سجدے کا وقت آتا تھا تو وہ انہوں نے نا ڈیسک سامنے رکھا ہوتا تھا تو اس پہ مصحف یوں رکھ دیتے تھے, زمین پہ نہیں. سر پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. عرب میں تو وہ اللہ معافی سے زمین پہ بھی رکھ دیتے ہیں. تو میں یہاں پہ مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کو بتاؤں گا کہ مفتی صاحب آپ فتویٰ لگاؤ ان جو ہے امام صاحب کے اوپر جو بلی کو گود میں لے لیے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ امام صاحب جو بلی کو گود لیے ان کی نماز ہوگی, اور ان سارے مقتدیوں کے پیچھے وہ جتنے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے ان ساریوں کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.